ناظرین، ایک شخص نے کہا کہ ایک دن شام کو سیر کرنے کے لیے میں دریائے دجلہ کے کنارے کی طرف گیا۔ جب میں دریائے دجلہ کے کنارے چلنے لگا تو میں نے دیکھا کہ میرے آگے ایک بچھو چلا جا رہا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بچھو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی نہ کسی حکمت اور مصلحت کے تحت ہی پیدا کیا ہے۔ اب اس وقت پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس کی منزل کیا ہے، وہاں جا کر کیا کرے گا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میرے پاس تو وقت ہے، میں سیر کے لیے نکلا ہوں، آج میں اس بچھو کا تعاقب کرتا ہوں کہ یہ کہاں جاتا ہے۔ چنانچہ وہ بچھو آگے آگے چلتا رہا اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ چلتے چلتے اس نے پھر دریا کی طرف رخ کیا اور کنارے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں بھی قریب ہی کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ دریا میں ایک کچھوا تیرتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ کچھوا آ کر کنارے لگ گیا اور یہ بچھو چھلانگ لگا کر اس کی پشت پر سوار ہو گیا۔ وہ کچھوا اس کو اپنی پیٹھ پر سوار کر کے روانہ ہو گیا۔ چونکہ میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ آج میں یہ دیکھوں گا کہ بچھو کہاں جا رہا ہے، اس لیے میں نے بھی کشتی کرائے پر لی اور اس کے پیچھے روانہ ہو گیا، یہاں تک کہ اس کچھوے نے دریا پار کیا، جا کر اسی طرح دوسرے کنارے لگ گیا اور بچھو چھلانگ لگا کر اس پر سے اتر گیا۔ اب بچھو آگے چلا اور میں نے اس کا پھر تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ آگے میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ایک درخت کے نیچے سو رہا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ بچھو اس آدمی کو کاٹنے جا رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں جلدی سے اس آدمی کو اٹھا دوں تاکہ وہ شخص اس بچھو سے بچ جائے، لیکن جب میں اس آدمی کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک زہریلا سانپ اپنا پھن اٹھائے اس آدمی کے سر کے پاس کھڑا ہے اور قریب ہے کہ وہ سانپ اس کو ڈس لے۔ اتنے میں یہ بچھو تیزی کے ساتھ سانپ کے اوپر سوار ہو گیا اور اس کو ایک ایسا ڈنگ مارا کہ وہ سانپ بل کھا کر زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ پھر وہ بچھو وہاں سے کسی اور منزل پر روانہ ہو گیا۔ اچانک اس وقت اس سونے والے شخص کی آنکھ کھل گئی اور اس نے دیکھا کہ قریب سے ایک بچھو جا رہا ہے۔ وہ فوراً ایک پتھر اٹھا کر اس بچھو کو مارنے کے لیے دوڑا۔ میں قریب ہی کھڑا ہوا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، اس لیے میں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ تم جس بچھو کو مارنے جا رہے ہو یہ تمہارا محسن ہے اور اس نے تمہاری جان بچائی ہے۔ حقیقت میں یہ سانپ جو یہاں مرا ہوا پڑا ہے تم پر حملہ کرنے والا تھا اور قریب تھا کہ ڈس کر تمہیں موت کے گھاٹ اتار دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت دور سے اس بچھو کو تمہاری جان بچانے کے لیے بھیجا ہے اور اب تم اسی بچھو کو مارنے کی کوشش کر رہے ہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت سب سے زیادہ ہے۔ ایک آدمی موت کے کنارے ہوتا ہے، سب کو اس کا یقین بھی ہو جاتا ہے کہ یہ بچے گا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی موت نہیں چاہتے تو وہ نہیں مرتا۔ اسی طرح ایک صحت مند آدمی ہے، کہیں سے نہیں لگتا کہ اس کو کوئی بیماری ہے یا ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے مرنے کو چاہ لیا تو وہ مر جائے گا۔ اسی طرح ایک عزت دار آدمی ہے لیکن رب کا نافرمان ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت کے سامانوں سمیت ذلیل کر کے دکھا دیتے ہیں۔ اور ایک غریب فاقہ مس آدمی ہے لیکن صابر و شاکر ہے تو اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں اس کی عزت و احترام بٹھا دیتے ہیں۔